حضرت اقبال کا شاہیں تو کب کا اڑ چکا، حضرت اقبال کا شاہیں تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو۔ اسی طرح ایک نظم ہے باقاعدہ، اور دیکھیں انہوں نے اچھوتے انداز سے نظموں کے عنوان بھی دیے۔ انہوں نے اقبال جرم، اس نظم کا عنوان جس کا میں شعر آپ کو سنایا، اس کا مطلب تھا کہ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو۔ ضمیر حسین جعفری صاحب، ان کے بہت سے اشعار سامنے آتے ہیں اور گونجتے ہیں۔ وہ واقعتاً بہت اچھے مزاح نگار تھے۔ لیکن کسی بھی شاعر کے لیے بڑی اہمیت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچانا جائے، دنیا سے چلا جائے لیکن دنیا سے گیا نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں، اذہان میں وہ موجود ہو۔ اور اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ اس کی شاعری اس معیار کی ہو، اس بلند پایہ کی ہو۔ اگرچہ ضمیر جعفری صاحب جو ہیں وہ مزاح کے شاعر تھے، مزاح کی طرف ان کی اتنی رغبت تھی کہ وہ آج بھی اگر مزاح کی شاعری کا نام آتا ہے تو جو مشہور و معروف نام یہاں کے ہیں ان سے زیادہ سب سے بڑھ کر ضمیر جعفری صاحب کا نام سب سے زیادہ اولیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان سے ہی شاعری اپنی شروع کی، اور صحافت کا انہوں نے ایک مقام بھی، صحافت کو ایک مقام دیا۔ صحافت شروع کی لاہور سے انہوں نے، روزنامہ احسان سے، اور مولانا حسرت کے ایک رسالے شیرازے کے نام سے نکلتا تھا، اس کے مدیر بھی رہے وہ۔ فوج میں شامل ہوئے، اور فوج میں شامل ہونے کے بعد 1966 میں وہ ریٹائر ہوئے فوج سے۔ اس دوران ان کے مختلف یعنی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ صحافت بھی اور ہماری شخصیت، صحافت بھی، شاعر بھی اور فوجی بھی، یہ تینوں شخصیت جب یکجا ہو جاتی ہیں اور ایک مثلث بنتا ہے تو ضمیر جعفری سامنے آتے ہیں۔ بلا مبالغہ اب ضمیر جعفری جیسا کوئی مزاح نگار جو ہے وہ دنیا ادب میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ان کی شاعری کے اندر ایک تنوع تھا جس بنا پر ان کی شاعری ایک منفرد شاعری ہو کے رہ گئی۔ آج 21 برس گزر جانے کے باوجود ان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی کل کسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ضمیر جعفری صاحب کے جو 2 درجن سے زیادہ انہوں نے کتابیں ادب کو دیں، اور یہ تمام کتابیں جو ہیں مختلف، یعنی اس میں نثر بھی شامل ہے، نظم بھی شامل ہے، 2 درجن سے زیادہ کتابیں، اور کتابوں کے نام بھی اچھوتے سے نام، صرف انسان نام سن کر چونک جاتا ہے۔ مطلب اپنے نام سے مناسبت رکھتے ہوئے انہوں نے نام دیے: ضمیریات، مافی الضمیر، ضمیر غائب، ضمیر حاضر، ضمیریات۔ اسی طرح سے انہوں نے مسدس حالی، حالانکہ بہت مشہور ہے دنیا ادب میں، لیکن انہوں نے ایک مسدس لکھی جس کا نام مسدس بے حالی رکھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام عنوانات سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ضمیر جعفری کس پائے کے مزاح نگار تھے۔ میں جانتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی کے بعد شاید اس سے پہلے بھی شاعر تھے، سید محمد جعفری صاحب بھی، لیکن ضمیر جعفری صاحب نے جس انداز سے ہمیں متوجہ کیا اپنی مزاح نگاری کی طرف، وہ کہیں اور مثال اس کی نہیں ملتی۔